آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو م، جو بظاہر زہر دینے کے ایک سیدھے سادھے الزام سے شروع ہوتی ہے، جی لیکن جیسے جیسے ہم اس کی تہیں کھولیں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا زہر سے شاید کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہ سب کچھ ایک پرانی دشمنی، ایک خفیہ معاہدے اور طاقت کی ایک بے رحم جنگ کے بارے میں ہے۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک ڈرامے کا منظرنامہ ہے نا؟ جی بالکل، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہمیں کرداروں کی آپس کی بات چیت لفظ بلفظ ملی ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، نہیں، صرف وہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہ کیسے کہا گیا، کس لہجے میں کہا گیا، اور یہی تو اصل کہانی سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے سب سے ضروری چیز ہے۔ بالکل۔ تو آئیے سیدھا اس دھماکہ خیز لمحے میں چلتے ہیں جہاں سے یہ سارا طوفان شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ساس اپنی بہو مرکجان پر الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے اصلی کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا تھا وہی میں تمہارے ساتھ کروں گی۔ دیکھیں یہ کوئی عام الزام نہیں ہے، یہ صرف ایک الزام نہیں، یہ ایک دھمکی ہے۔ اس میں ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ بالکل، اور اس میں ماضی کا بدلہ لینے کا ارادہ صاف نظر آ رہا ہے۔ وہ لفظ وہی، وہ بہت اہم ہے۔ ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہ جملہ فوراً بتا دیتا ہے کہ ہم ایک پرانی لڑائی کے بیچ میں آ گئے ہیں۔ اور اس لڑائی کے جڑیں اصلی نامی کسی کردار کی کہانی میں ہے۔ جی، اور مرگر جان کا رد عمل بھی وہ فوری اور شدید ہے۔ وہ کہتی ہے کیا کر رہے ہو، مجھے چھوڑو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز میں خوف ہے، حیرت ہے۔ لیکن پھر ایک اور کردار نند سامنے آتی ہے اور الزام کو ایک قدم آگے لے جاتی ہے۔ وہ سیدھا کہتی ہے اس نے مجھے زہر دیا، میں نے اسے دیکھا تھا۔ اب یہ معاملہ صرف شک کا نہیں رہا، نہیں۔ یہ ایک چشمدید گواہی کا دعویٰ بن گیا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ ایک نفسیاتی پہلو ہے۔ وہ صرف زہر دینے پر نہیں رکتی۔ وہ ایک اور دعویٰ کرتی ہیں۔ جی، وہ ایک اور خوفناک دعویٰ کرتی ہے۔ وہ مجھے گھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک منٹ، ایک ہی رات میں زہر دینے اور گلا گھوٹنے کی کوشش، یہ کچھ زیادہ نہیں لگ رہا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں، ایک ساتھ دو الزامات لگانا ایک کلاسک حکمت عملی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ زہر کا الزام ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، ثبوت چاہیے، لیکن گلا گھونٹنے کا دعویٰ وہ فوری ہے۔ اور جسمانی حملے کا تاثر دیتا ہے۔ اس سے مرکجان صرف ایک سازشی نہیں بلکہ ایک وحشی حملاور کے طور پر پیش ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس سے خاندان کے باقی لوگوں کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور نفرت پیدا کرنا۔ تو یہ صرف حقیقت بیان کرنا نہیں بلکہ ایک کردار کو مکمل طور پر ولن بنانے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ اور خاندان کا ایک فرد آتش مرکجان سے پوچھتا بھی ہے، کیا اس طرح تم اپنی بہن کا بدلہ لوگی؟ یعنی اسے لگتا ہے کہ مرکجان کے پاس بدلہ لینے کی کوئی وجہ موجود تھی۔ جی، جس سے الزامات کو مزید وزن ملتا ہے۔ اب مرکجان صرف ایک ملزم نہیں ہے، وہ ایک ایسی عورت ہے جس کے پاس قتل کرنے کا مقصد بھی ہے۔ الزامات کا یہ جال اسے ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب کوئی بھی سوچے گا کہ ان دو سنگین الزامات کے بعد تو سب نے مرکجان کو مجرم مان لیا ہوگا۔ ظاہر ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ شک کی پہلی آواز خاندان کے اندر سے ہی اٹھتی ہے۔ آتش، جو مرکجان کا دیور لگتا ہے، وہ سوال اٹھاتا ہے، کیا پتا وہ سچ کہہ رہی ہو؟ اور یہ سوال کہانی کا رخ بدلنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ پہلی دراڑ ہے جو اس متفقہ الزام میں پڑتی ہے۔ اور پھر اس کا بھائی جو بات کہتا ہے۔ ہاں، وہ اس خاندان کی سیاست کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں کسی پر آسانی سے فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ نظام پر شک کر رہا ہے یا الزام لگانے والوں پر؟ میرے خیال سے وہ دونوں پر شک کر رہا ہے۔ اس کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس خاندان میں لوگ جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز کو ناپ تول کر دیکھتے ہیں۔ جی، یہ ہمیں یعنی سننے والوں کو بھی ایک اشارہ ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے اس پر فوراً یقین نہ کریں۔ یہاں ہر کوئی اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خاندان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک وہ جو مرکجان کو مجرم مان چکا ہے اور دوسرا وہ جو ابھی بھی شواہد کا انتظار کر رہا ہے۔ جی، لیکن نند اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے۔ اس کا ایک جملہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہے، پہلے میں نے کبھی کسی کی بری نیت تلاش نہیں کی، لیکن جب کل رات اس نے مجھے گھوٹنا چاہا، سب کچھ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اسے نفسیات میں کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی آپ پہلے سے ہی کسی کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں اور پھر آپ صرف وہی ثبوت دیکھتے ہیں جو آپ کی رائے کو درست ثابت کریں۔
تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں مرکجان کے لیے پہلے سے ہی کوئی رنجش ہو؟ بالکل، اور اس واقعے نے صرف اس کے پرانے شک کو یقین میں بدل دیا ہے۔ پوری کہانی فی الحال صرف ایک شخص کے بیان پر کھڑی ہے، جس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اور یہیں سے بات پرانی رنجشوں کی طرف جاتی ہے۔ آتش کی والدہ کا ایک جملہ اس ساری صورتحال کو ایک نئے زاویے سے دکھاتا ہے۔ کون سا جملہ؟ وہ کہتی ہیں، جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، حیدر کی بیٹی کا نکاح منصوبے کا حصہ نہیں تھا۔ یہ جملہ اس ڈرامے کا مرکزی خیال ہے۔ واقعی؟ جی، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ بتاتا ہے کہ مرکجان کی اس خاندان میں شادی کوئی خوشی کا موقع نہیں تھی، بلکہ ایک مجبوری یا سودے بازی کا نتیجہ تھی۔ بالکل، وہ شروع سے ہی ایک آؤٹ سائڈر تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آسان ہدف ہے، جب بھی خاندان میں کچھ غلط ہوگا، سب سے پہلے انگلی اسی پر اٹھے گی۔ کیونکہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ زہر خورانی کا واقعہ تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل مسئلہ تو اس کی موجودگی ہے۔ تو خاندان اس پر دباؤ ڈال رہا ہے، اسے مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب لگتا ہے کہ مرکجان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تب کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ جی، آتش کا بھائی جو پہلے کہہ رہا تھا کہ میں آسانی سے فیصلہ نہیں کرتا، ہاں، وہ سب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں نے کیا اور مجھے ذرا بھی پچھتاوا نہیں۔ بوم! اس ایک اعتراف نے جیسے ساری بساط ہی الٹ دی۔ بالکل۔ اب تک کہانی یہ تھی کہ قاتل کون ہے، اب قاتل خود سامنے آ گیا ہے، لیکن کیا اس سے معاملہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہیں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ جی؟ یہی تو سب سے عجیب بات ہے۔ اس اعتراف کے بعد مرکجان کو بری ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس پر دباؤ اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک کردار کہتا ہے، انسان بغیر وجہ قتل نہیں کرتا۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خاندان والے یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے، یا وہ کسی کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا بن رہا ہے۔ دیکھیں، یہ اعتراف سچائی کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر کس بارے میں ہے؟ یہ طاقت کا ایک مظاہرہ ہے۔ وہ جرم قبول کر کے دراصل کہانی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ اس خاندان میں سچ وہ نہیں جو ہوتا ہے، بلکہ وہ ہے جو طاقتور شخص کہتا ہے کہ سچ ہے۔ ایک منٹ، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کا بھائی جرم قبول کر چکا ہے، تو آتش پھر بھی مرکجان کو سزا کیوں دینا چاہتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا وہ اپنے بھائی پر یقین نہیں کرتا، یا کچھ اور چل رہا ہے؟ یہاں سے ہمیں اس خاندان کی انصاف کی عجیب منطق سمجھ آتی ہے۔ آتش کے لیے اب یہ اہم نہیں کہ زہر کس نے دیا، تو پھر کیا اہم ہے؟ اس کے لیے اہم یہ ہے کہ مرکجان کو جھکایا جائے۔ اس کا الٹیمیٹم سنیے، یا تو گھٹنوں پر گر کر معافی مانگو، ورنہ میں معاہدے میں 187 دن والی شرط ختم کر دوں گا۔ جی، 187 دن والی شرط؟ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ 187 دن والی شرط صرف ایک معمہ نہیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس خاندان کے رشتے جذباتی نہیں بلکہ کاروباری ہیں۔ یہاں شادی اور تعلقات بھی ایک معاہدے کے پابند ہیں۔ یہ کوئی قانونی دستاویز ہو سکتی ہے، کوئی بزنس ڈیل۔ اس کا مطلب ہے کہ آتش کی دھمکی صرف ذاتی نہیں بلکہ قانونی اور مالی بھی ہے۔ بالکل، وہ مرکیرین سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری طاقت تسلیم نہیں کرو گی تو میں تمہیں برباد کر دوں گا، چاہے سچ کچھ بھی ہو۔ یعنی ایک ایسے جرم کی معافی مانگو جو تم نے کیا ہی نہیں، ورنہ تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ یہ تو سراسر بلیک میلنگ ہے ہی، اور اس صورتحال کا مرکیرین پر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ظاہر ہے بہت برا۔ اس پر اتنا ذہنی دباؤ ہے کہ وہ خود اپنی حقیقت پر شک کرنے لگتی ہے۔ وہ خود سے پوچھتی ہے، کیا میں قاتلہ ہوں؟ اوہ! یہ گیس لائٹنگ کی بہترین مثال ہے، جہاں آپ کسی پر اتنا نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں کہ اسے اپنی یادداشت اور عقل پر شک ہونے لگتا ہے۔ اور اسی دوران اس کی اپنی والدہ کا دکھ بھی سامنے آتا ہے۔ جی، جو کہتی ہیں، تم نے میرے ایک بچے کی موت کا سبب بنا۔ اس حالیہ زہر خورانی کا نہیں بلکہ کسی پرانی موت کا بدلہ ہے۔ بالکل، اب ساری کڑیاں جڑ رہی ہیں۔ اصلی کی موت، جس کا الزام شاید مرکجان پر ہے، وہ اصل جرم ہے۔ اور یہ زہر دینے کا واقعہ تو صرف اس پرانے زخم کو دوبارہ کھولنے کا ایک بہانہ ہے۔ جی، اس خاندان میں انصاف کا تصور بہت خوفناک ہے۔ یہاں ایک شخص جرم قبول کر چکا ہے، لیکن سزا کسی اور کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہاں، ایک کردار کہتا بھی ہے، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں جسے میں کسی کے لیے قربان کر دوں۔ یہ اس خاندان کے اندر کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو اس طاقت کی جنگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کہانی ایک زہر کے الزام سے شروع ہوئی،
गला घुटने के दावे तक पहुंची। फिर एक गैर मुतवक्का एतराफ ने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में एक अजीब मुआहदे पर मबनी अल्टीमेटम ने इसकी असल हकीकत को बेनकाब कर दिया। ये कहानी धोखाधड़ी और खानदानी राजों की कई तहों पर मुश्तमिल है। मेरा ख़त्मी तज्जिया ये है कि ये कहानी हमें बताती है कि बाज़ औक़ात सच्चाई सामने आने के बाद भी तनाज़ात हल नहीं होते, बल्कि मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं। जी, इस ख़ानदान में एतराफ़ जुर्म ने आग बुझाने के बजाय इस पर तेल का काम किया है। यहाँ सच्चाई की कोई कीमत नहीं है, यहाँ सिर्फ ताकत की कीमत है। सिर्फ ताकत की। हर किरदार का अपना सच है और वो उसी के लिए लड़ रहा है, चाहे वो हकीकत पर मबनी हो या महज उनके अपने फ़ायदे पर। बिल्कुल। और ये हमें इस कहानी के मरकजी सवाल पर वापस लाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब एक शख्स जुर्म का इतराफ़ कर चुका है तो फिर भी दूसरे को सज़ा देने पर इसरार क्यों किया जा रहा है। इस खानदान में इंसाफ के क्या माने हैं और क्या ताकत वाकई सच्चाई से ज़्यादा अहम है? इस सवाल पर हम अपने सामीन को सोचने के लिए छोड़ते हैं।